بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ معاند احمدیت مفتی منیب سے معصومانہ سوال، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اسی چینل پر ایک روز قبل مفتی منیب کی احمدیہ مسلم جماعت کی دشمنی کا ایک واضح ثبوت پیش کیا گیا تھا، جس میں مفتی منیب نے اپنے ذہنی اختراع کے باعث قرآن کریم میں درج خاتم النبیین کے ایک نئے معانی کا اعلان کیا تھا، اور اپنے معنی کو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے توثیق کروا لیے جانے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو ناظرین، پہلے معاند احمدیت مفتی منیب کا یہ بیان سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا، تاہم واضح رہے کہ یہ نقطہ نظر صرف اور صرف میرا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ جو میں نے اضافات کیے اس میں ایک تو یہ لکھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس میں خاتم النبیین کے معنی السلف تا خلف باجماع امت آخر النبیین ہے، لہذا یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، اور جب کوئی کلمہ قطعی الدلالت ہو تو اس کے معنی ہے کہ اس میں اب کسی اور تعویل کی توجیہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہم نے لکھا کہ اب خاتم کے لفظ پر بحث نہیں کی جائے گی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے کیا معنی ہیں، کیونکہ اس کے قطعیت کے ساتھ معنی آخر النبیین طے ہیں، اور یہ تاریخ پاکستان میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے معاند احمدیت مفتی منیب کا یہ بیان سنا۔ مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن کریم میں متعدد بار ایسے متکبر فرعونوں کا ذکر موجود ہے جو اپنے اپنے ادوار میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر اللہ کی طرف سے بھجوائے گئے برگزیدوں کی مخالفت کر کے ان مردان خدا کے لیے باعث اذیت بنتے رہے، اور پھر اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی گئی چکی کے نیچے پستے بھی رہے۔ تاہم بڑی بدقسمتی کی بات یہ رہی کہ آج کے دور میں بھی اسلام کی اس مقدس کتاب کو بظاہر پڑھنے اور سمجھنے والے اس عظیم کتاب میں درج ان واقعات سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے۔ قرآن کریم کے علاوہ اگر ہم تقسیم سے قبل برصغیر پاک و ہند، امریکی ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی، اور پھر اپنے مادر وطن پاکستان کی ماضی قریب کی تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیں تو بھی بیسیوں ایسے واقعات مل جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خلفاء کو اذیت پہنچانے والوں کا عبرتناک انجام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دور کے متکبر فرعون اپنی طاقتوں اور اختیارات میں اس قدر مست ہیں کہ وہ اللہ کی تقدیر کے تحت مخالفین احمدیت کے ساتھ برپا ہونے والے ان واقعات سے بھی کسی قسم کا سبق حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں لگتے۔ معاند احمدیت مفتی منیب نے بڑے فخر سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اہل سنت عقائد کی روح سے وہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی پاکستان میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور بقول ان کے انہوں نے اپنے ایجاد کردہ اس معنی کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی شامل کرا لیا ہے۔ اب ان کے خاتم النبیین کے اس نئے ایجاد کردہ معنی کے اعلان کے بعد کم از کم میرے جیسے کم علم کے ذہن میں چند معصومانہ سوال ابھر رہے ہیں جو میں مفتی منیب صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ وہ ان سوالوں کا منطقی دلائل کی روشنی میں جواب ضرور دیں گے۔ لفظ خاتم عربی کا لفظ ہے جو کہ خ تے میم کے مادہ یا روٹ سے نکلا ہے۔
جس کے بنیادی معنی کسی چیز کو بند کرنا، مہر لگانا، مکمل کرنا، ختم کرنا ہے۔ خاتم کے معنی آخری بالکل بھی نہیں بنتے اور نہ ہی کسی مستند لغت میں یہ معنی درج ہیں۔ خاتم کے معنی آخری کرنے کے لیے مفتی صاحب، کیا آپ کے پاس عربی زبان کی کوئی مستند لغت موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پلیز اس کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ اسی طرح مفتی صاحب یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا منشا لفظ خاتم النبیین سے آخری نبی کا ہی تھا تو وہ آسانی سے لفظ آخر استعمال کر سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے اس نے لفظ اول اور آخر قرآن کریم کی نمبر 57 سورہ الحدید کی آیت 3، اور اگر ہم بسم اللہ کو بھی آیت تسلیم کر لیں تو آیت 4 میں کیا ہے، اور یہ دونوں لفظ اول اور آخر استعمال کیے ہیں۔ اس لیے میرے جیسا کام علم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ لفظ آخر کو قرآن کی اس صورت میں بھی اس مقام پر استعمال کر سکتا تھا، اور خاتم النبیین کی بجائے آخر النبیین کا لفظ اس نے پھر کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس سے تو میرے جیسے کام علم کو تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ خاتم کے معنی بہرحال آخری کے نہیں لگتے۔ معاند احمدیت مفتی منیب صاحب، آپ اس بارے میں کیا منطقی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ الواقعہ کی آیات 78 اور 79، اور اگر بسم اللہ کو بھی آیت تسلیم کر لیں تو آیت 79 اور 80 بنتی ہیں، جن میں قرآن کریم کو کتاب مکنون کہا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے مندرجات کے معنی صرف مطہر یعنی پاک کیے ہوئے لوگوں پر ہی کھولے جاتے ہیں۔ تو جب معاند احمدیت مفتی منیب قرآن میں درج خاتم النبیین کے اپنے ایجاد کردہ معانی کا اتنی تحدی سے اعلان کر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب آپ اپنے پاک اور مطہر ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ببانگ دہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلی نبی، مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور ان کے واضح بیانات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو قرآنی مطالب کا علم بھی دیا گیا ہے۔ تو مفتی منیب صاحب، اگر آپ بھی مطہر اور پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پلیز مطلع کر دیں کہ ایسا دعویٰ آپ نے کب اور کہاں کیا تھا۔ ایک آخری سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت احمدیہ مسلم جماعت کے ٹھیٹھ حقیقی اسلامی عقائد کی مخالفت جو ہے وہ شد و مت سے جاری ہے۔ سال 1899 سے لے کر اب تک بڑے بڑے سورما اٹھے، قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے دعاوی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو نیست و نابود کر دینے کے دعوے بھی کیے گئے۔ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے کئی طاقتور حکمرانوں نے بھی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اس سلسلہ کو نیست و نابود کرنے کی مساعی کی، لیکن انجام کار، مفتی صاحب اس پہ غور کریں، لیکن انجام کار احمدیت سے دشمنی کرنے کی وجہ سے ایسے تمام مذہبی اور دنیاوی سورما خود ہی عبرتناک انجام کا شکار ہوتے رہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو بطور مفتی براہ راست احمدیہ مخالفت کے میدان میں اتارا گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل احمدیوں کے شہر ربوہ کی مسجد مہدی پر دہشت گردی کے حملے کے موقع پر بھی آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا نام لے کر ان کی طرف ایک غلط بیان منسوب کر دیا تھا، اور اب آپ خاتم النبیین کے خود ساختہ معنی کا شوشہ لے کر آپ ایک بار پھر احمدیت مخالفت کے میدان میں اچھل رہے ہیں۔ قبل ازیں فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو احمدیہ مخالف فیصلے کے لیے دباؤ میں لائے تھے، اور اب چونکہ ان کو اپوزیشن لیڈر کی پیشکشیں ہو رہی ہیں
اس لیے ہو سکتا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کی دشمنی کا جو تاج ہے وہ فضل الرحمان کی بجائے اب آپ کے سر پر پہنا دیا گیا ہو، تاکہ ٹی ایل پی کے خاتمے کے بعد پاکستان کی منڈی میں احمدیہ کارڈ کا کاروبار مندہ نہ پڑے۔ مفتی منیب صاحب یہ بھی یاد رکھیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میرا اپنا 5 دہائیوں کا ذاتی تجربہ بتلاتا ہے کہ جب بھی کسی بھاری بھرکم نام نہاد مذہبی عہدیدار یا حکمران کا عبرت ناک انجام نزدیک آنے والا ہوتا ہے تو وہ پھر احمدیت کا معاند بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کہنے کو تو آپ مفتی ہیں تو ظاہر ہے قرآن کریم بھی پڑھتے ہوں گے، تو صرف سورہ الحاقہ کی آیات 44 تا 46 اور اگر بسم اللہ بھی بطور آیت شامل کر لیں تو آیات 45 تا 47 صرف ان آیات کو پڑھ لیں۔ ان آیات سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ اگر خدائی سلسلہ نہ ہوتا اور کذب بیانی کی بنیاد پر کھڑا ہوتا تو اب سے تو بہت پہلے یہ نیست و نابود ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ خدا نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی خدا کا نام لے کر افطرا کرتا ہے تو پھر ان قرآنی آیات یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں سورہ الحاقہ کی آیات 45 تا 47، تو پھر ان قرآنی آیات کے مطابق خدا ایسے کاذب کی شاہ رگ خود کاٹ دیا کرتا ہے اور اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کا پودا اگر خدا کی طرف سے لگایا ہوا پودا نہ ہوتا تو آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں ایک تناور درخت کی طرح کھڑا ہوا نہ ہوتا۔ لیکن جیسے شروع میں بھی بتلایا تھا کہ بہت کم ہوتے ہیں جو تاریخی واقعات سے کسی قسم کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں اور اپنا سارا زور احمدیت کی دشمنی میں لگا لیں اور لگاتے رہیں۔ احمدیوں کو اللہ کے در سے امید ہے آپ کی اس احمدیت دشمنی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی چکی چلے گی اور اللہ تعالیٰ کی اس چکی میں پسنے والے اپنے عبرتناک انجام سے ضرور دوچار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔